السلام علیکم ناظرین، ادبی پروگرام میں شاعر اور خواب میں خوش آمدید۔ میں ہوں اس پروگرام کا میزبان باسط جلیلی۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ان نامور شعراء سے کراتے ہیں جنہوں نے اپنی خوددادہ صلاحیتوں سے، محنت سے، لگن سے اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شاعرہ موجود ہے جو 5 کتابوں کی مصنفہ ہیں، 2 شاعری کی ہیں اور 3 ان کی نثری ہیں۔ آئیے ملتے ہیں محترمہ راشدہ ماہین سے۔ پروفیشن کے اعتبار سے یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وفاقی اردو یونیورسٹی جو اسلام آباد میں واقع ہے۔ السلام علیکم راشدہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، خوش آمدید۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اتنی محبت سے انوائٹ کیا تو کیسے نہ آتے، بہت شکریہ۔ آپ سے پہلا سوال ہے تو روایتی سوال یہ کہ شاعری آپ نے کب شروع کی اور کیا رجحانات تھے جس کی وجہ سے آپ نے شاعری سٹارٹ کی؟ میں جب تھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، جی میں نے تب سے کہنا شروع کیا۔ چھوٹی تھی میں، کالج میں تھی، اور رجحانات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلی کتاب جو میں نے اپنی شاعری کی اپنی زندگی میں اپنی پاکٹ منی سے خریدی تھی وہ خوشبو تھی، پروین شاہ کی۔ اچھا۔ میں اپنی امی کے ساتھ گئی ملتان میں، ایک کتاب گھر ہے، اس کا نام ہے بک لینڈ، وہاں سے جا کے میں نے خوشبو لی تھی۔ تو مجھے شوق تھا، میری ایک ڈائری ہے، گولڈن سی ڈائری تھی، اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ 18 سال ہو گئے ہیں لیکن میں اس میں لکھتی تھی اس وقت، اور ابھی بھی میں اس ڈائری کو دیکھ کے پڑھتی ہوں کہ محسن نقوی کے، احمد فراز کے، پروین کے، غالب کے شعر وہ اس میں نوٹ کرتی تھی۔ تو میں انسپریشن مجھے ان سے ملی، اور میں چونکہ گھر کا ماحول ادبی تھا تو بچپن سے ہی میں نے اپنے ابو کو دیکھا، ابو رومی کو پڑھتے تھے، اقبال کو پڑھتے تھے، فیض کو پڑھتے تھے، شیکسپیئر کو۔ بیسکلی ابو انگلش لٹریچر کے آدمی تھے، مگر میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، ایڈوکیٹ تھے میرے فادر، تو لائبریری تھی ان کی، اور اس کے اندر اردو ادب، انگریزی ادب، فکشن، شاعری، سب کتابیں موجود تھیں۔ میں ان کتابوں میں پلی بڑھی۔ تو ماحول آپ کو ملا ایسا کہ جی، گھر کا ماحول آپ کا رجحان جو ہے وہ لکھنے کی طرف ہوا۔ جی، اور وہ آپ کی گولڈن جو ڈائری ہے وہ آج تک محفوظ ہے آپ کے پاس؟ جی، وہ گولڈن ڈائری میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس میں ایک مور کا پر ہے، ایک گلاب کا پھول ہے، اور وہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے ڈائری۔ بچپن کی جو یادیں ہیں ان کے اندر میری وہ ڈائری میری یادوں کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، میرے ساتھ ساتھ ہے وہ ڈائری۔ اگر وہ آپ اپنی ڈائری اپنے ساتھ لاتی ہیں آپ تو ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں، ان سے بھی شیئر کرتے ہیں اس ڈائری کا، لیکن اتفاق ہے میرا خیال آپ وہ لے کے نہیں آئیں۔ جی، ناظرین کی 2 کتابیں ہیں جو اپنے ساتھ اس وقت لے کر آئی ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک نثری کتاب ہے دل والے دلی میں، دل والی دلی میں، دل والی دلی میں، سفر نامہ ہے یہ میرا۔ یہ سفر نامہ ہے راشدہ ماہین ملک کا۔ اور ایک ان کی شاعری کی کتاب اس وقت جو ہے وہ بھی یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا نام ہے باغ۔ یہ غزلوں پہ اور نظموں پہ مشتمل ہے۔ کون سا شاعر ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، آپ متاثر ہوئیں؟ جو سچی بات ہے وہ یہ کہ میں پروین سے بہت متاثر ہوں، پروین شاکر سے۔ میں چونکہ میری جو پہلی کتاب تھی میں نے آپ کو بتایا خریدی خود، وہ خوشبو تھی۔ اس کے بعد صدبرگ، ماہ تمام، پروین کی میں نے سارا کلام پڑھا۔ غالب کو روایتی شاعری تو میں پڑھتی ہی چلی آئی تھی نا، ہماری سلیبس میں بھی ہوتی ہیں کتابیں روایتی شاعری جو ہے، ہم سلیبس میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے محسن نقوی کو بہت پڑھا، اور میں نے احمد فراز کو بہت پڑھا۔ چونکہ میری شاعری کا مزاج رومانوی ہے تو رومانویت تو خیر تمام شاعروں میں موجود ہوتی ہے، مگر میں نے جو آپ کہہ رہے ہیں انسپریشن کہاں سے حاصل کی، تو وہ پروین شاکر۔
کبھی اتفاق ہوا آپ کو پروین شاکر کے ساتھ پڑھنے کا یا فراز کے ساتھ یا نہیں ملنے کا؟ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب پروین کا انتقال ہو گیا تھا، اور میری آپ یہ دیکھیں میری قسمت میں نہیں تھا پروین سے ملنا، مگر میں نے ان کے بہت مشاعرے دیکھے ہیں یوٹیوب پر، گوگل پر۔ فراز صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہے، فراز اچھا، صاحب کبھی سے نہیں بھی ہوئی آپ کی؟ نہیں ہوئی جی۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ادب لکھنے کے لیے ادب کو پڑھنا بہت ضروری ہے کیا؟ کہاں تک متفق ہیں آپ اس بات سے؟ بہت ضروری ہے جی ادب کو پڑھنا، پڑھے بغیر آپ لکھ نہیں سکتے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شاعر ہیں، شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جی جی یہ تو آپ کو خود شاعر ہیں، آپ کو معلوم ہے، مگر پڑھنے سے کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ ہیں تو آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم شاعر ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے میر کیا کہہ رہے تھے، غالب کیا۔ آپ اگر جدید شعر بھی کہیں گے، اپنا نیا پن لانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ نے روایت کو پڑھا ہوا ہوگا تو آپ آگے چلیں گے نا۔ جی جی تو ہاں، معاصرین کو بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے شکیب کو بھی پڑھا ہے، جمال احسانی کو پڑھا ہے، میرے جو سینئرز ہیں تابش صاحب، عباس تابش، ان کو، احمد عطا اللہ کو میں بہت شوق سے ان کی کتابیں پڑھتی ہوں شاعری۔ اور جو شاعرات ہیں ہماری، ان کے اندر میں حمیدہ شاہین کا نام بہت بڑا نام ہے اردو ادب میں، اور میں انسپریشن ان سے بھی حاصل کرتی ہوں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بڑے نام ہیں، آپ ان کی شاعری کو اگر دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، حالات و واقعات کا بھی ان کو، صرف ادب ہی نہیں، جی جی جنرل نالج بھی، سماج سے جڑا ہوا ہے نا شاعر، جی بالکل۔ اس کا جو اس کی نظر ہے شاعر کی، شاعر ظاہر ہے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے وہ لکھتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی بڑے شاعر ہیں گزرے ہیں، ان کا کلام اگر آپ اس کو دیکھیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ فراز نے یہ کیوں کہا، فیض نے یہ کیوں کہا، غالب کہاں سے۔ تو نالج بہت ضروری ہے، ادب کا مطالعہ کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شعر اچھا ہو، اچھا شعر کہیں، تو آپ کو پڑھنا ضروری ہے شاعروں کو۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے شعبہ تعلیم سے ہے، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں تعلیم کتنی ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے؟ ہمارا معاشرہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، کیا جی سمجھتی ہیں؟ ہاں جی، ہمارے معاشرے کے لیے تو باسط صاحب تعلیم بہت ضروری ہے، جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحت مند کہتے ہیں نا، صحت مند انسان کے لیے، صحت مند جسم کے لیے ضروری۔ دماغ صحت مند ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خواتین تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی۔ ہمارے معاشرے کے لیے کو بنیادی طور پہ جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہے کہ خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے۔ دیہات میں جو خواتین ہیں، ظاہر ہے کہ ماں ایجوکیٹڈ ہوگی تو وہ بچے کو آگے پڑھائے گی اور اس کی اس طرح سے نشو و نما کرے گی، ذہنی طور پہ اس کے اندر جو گرومنگ ہے جی جی وہ گروم کرے گی اپنے بچوں کو۔ ہمارا تو پرسنٹیج جو تعلیم کا ہے وہ تو بہت کم ہے، ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے پاکستان۔ جی تو ایجوکیشن تو بہت زیادہ، فرسٹ سٹیپ جو ہماری گورنمنٹس کو لینا چاہیے وہ ایجوکیشن ہونا چاہیے، نہ کہ روڈز بنائیں۔ ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں سوچتی ہوں چپے چپے پہ اسکول ہونے چاہیے، مفت تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، ایک تعلیمی نظام ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، سلیبس جو نصابی کتب ہیں وہ فری ہونے چاہیے، ٹرانسپورٹ اسپیشل پرووائڈ کرنی چاہیے اسکولز کے لیے، کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے۔ ہمارے پاکستان میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل آپ کیونکہ شاعرہ ہیں تو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں گی، تو جی، کوئی غزل، نظم یا، میں اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ ترنم آپ کا بہت اچھا ہے، اچھا تو ترنم آپ، سے جی آخر میں سنا دوں گی، ہاں جی ابھی ارشاد، عرض کرتی ہوں کچھ شعر۔ ہاں ارشاد۔ صاحب میں تیرے ناز اٹھانے نہیں آئی، صاحب میں تیرے تیرے ناز، ناز اٹھانے نہیں آئی، بس دیکھنے آئی ہوں، منانے نہیں آئی۔
آئی ہوں تیرے شہر کی گلیوں میں بھٹکنے، آئی ہوں تیرے شہر کی گلیوں میں بھٹکنے، لیکن کوئی آواز لگانے نہیں آئی۔ واہ 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 واہ، زبردست، شکریہ۔ جی جی۔ نکلی ہوں کہ کچھ دشت نوردی کی ہوا لوں، نکلی ہوں کہ کچھ دشت نوردی کی ہوا لوں، میں عشق کی بارش میں نہانے نہیں آئی، واہ واہ واہ، میں عشق کی بارش میں میں عشق نہانے کی نہیں آئی۔ بارش میں نہانے نہیں آئی، آئی ہوں کہ اس پھول سے پیمان تھا میرا، واہ واہ، بہت آئی ہوں خوبصورت مصرع کہ ہے۔ بہت واہ شکریہ، واہ، جی جی۔ آئی ہوں کہ اس پھول سے پیمان پیمان تھا تھا میرا، میرا، رسم و رہ دنیا تو نبھانے آنے نہیں نہیں آئی، آئی، واہ واہ واہ۔ صاحب میں تیرے ناز اٹھانے نہیں آئی، بس دیکھنے آئی ہوں منانے نہیں آئی۔ اردو کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں آپ یو کے بھی گئی ہیں، انڈیا بھی گئی ہیں، مشاعرے پڑھے ہیں آپ نے، امریکا میں ہیں، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اردو کا مستقبل تابناک ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح جو کوششیں آپ کر رہے ہیں، جیسے بزم یاران سخن آپ نے بنائی ہے، آپ مشاعرے کروا رہے ہیں، خود بھی آپ شاعر ہیں ماشاءاللہ، اسی طرح اور بھی تنظیمیں ہوں گی امریکہ میں، یو کے میں بھی بہت سی ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اردو ادبی تنظیمیں، اچھا پاکستان کی جی ادبی تنظیمیں اور انڈیا والوں کی ادبی تنظیمیں۔ ہندوستان جو ہے چونکہ وہ گڑھ ہے، وہاں سے یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا ہے نا، جی جی اردو کا سارا سلسلہ، تو وہاں تو بہت زیادہ ادبی تنظیمیں ہیں، بہت زیادہ مشاعرے ہوتے ہیں۔ میں نے دلی میں مشاعرے پڑھے ہیں، غالب انسٹیٹیوٹ میں، میں حیدرآباد دکن گئی ہوں، میں بامبے گئی ہوں، بریلی گئی ہوں، لکھنؤ میں، لکھنؤ دبستان لکھنؤ، دبستان دلی، آپ کو پتہ ہے 2 دبستان ہیں جی جی۔ اردو کے، تو وہ جو قدیم وہاں کا روایتی مشاعرے ہیں، میں نے وہ بھی پڑھے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اردو جو ہے انڈو پاک میں تو بہت اس کا تابناک ہے، اور اب آپ جیسے ادب کی خدمت کرنے والے لوگ اس کو امریکہ میں بھی پھیلا رہے ہیں اور یو کے میں بھی پھیلا رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی انگریزی جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے، نو ڈاؤٹ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جی مگر اردو کو ہم بھولے نہیں ہیں، اور ہم یہ جو سوال لوگ اٹھاتے ہیں کیا اردو ختم ہو جائے گی، نہیں، اردو تو پھیل رہی ہے وقتاً فوقتاً، اور یہ ون ورڈ ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہے گلوبلائزیشن ایسی ہے، تو وہ ایک نقطے پہ آ گئی ہے دنیا ساری، تو اردو جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ بہت سی چائنا میں اردو چیئر ہے، جرمنی میں اقبال چیئر ہے، اردو پڑھائی جاتی ہے، اقبالیات پڑھائی جاتی، ساتھ ساتھ اردو بھی، ہمارے پاکستان میں بھی تمام یونیورسٹیز کے اندر، کالجز میں، تو ایسا نہیں ہے کہ اردو ادب یا اردو جو ہے وہ تاریکی میں جا رہی ہے، نہیں، میں اردو کو بہت روشن، اردو کا مستقبل آپ بہت روشن تابناک دیکھتے، سمجھتی ہیں کہ جی مستقبل بالکل، اس کا تابناک ہے؟ کیونکہ میں پیار کرتی ہوں اردو سے تو۔ اچھا، وقت ہوا ہے بریک کا، تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ راشدہ مہین موجود ہیں۔ بیک ناظرین، ہمارے ساتھ راشدہ مہین موجود ہیں، آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے بریک کیا تھا۔ راشدہ، آپ سے سوال ایک، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ شاعرہ ہونے کے ناطے اچھی شاعری کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شعر جو ہے جی وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، شکل و صورت میرا نہیں خیال، نہیں، شکل و صورت ایک ٹھیک ہے، اچھی شکل ہے تو ٹھیک ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے شعر میں جان ہے، آپ کا شعر اچھا ہے، تو آپ کو داد ملے گی، اپریسیشن ملے گی، اور وہ زندہ رہے گا اردو ادب میں، لوگ اس کی ٹرانسلیشنز بھی کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ شکل و صورت جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ آپ کی شاعری کے اندر یا آپ کی اس حوالے سے آپ کو اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہے۔ اچھی شخصیت، اچھا صاف ستھرا لباس پہنا ہے، آپ کی شخصیت اچھی ہے، گفتگو اچھی کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، مگر یہ کہنا کہ کوئی حسین ہے یا خوبصورت مرد ہے تو وہ زیادہ اچھا شاعر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، میرا تجربہ بھی ہے، میں دیکھتا بھی ہوں کہ خواتین جو شاعرہ ہیں ان کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے
اس پہ بے شمار کمنٹس آتے ہیں اور بہت واہ واہ ہوتی ہے، اور کمنٹس کرنے میں 99% مرد ہوتے ہیں، کوئی اکا دکا خاتون ہوتی ہیں۔ نسبتاً اس کے اگر کوئی کسی مرد شاعر نے کوئی اچھی سی غزل ڈالی ہو تو اس کے وہ ریٹ نہیں ہوتے، وہ کمنٹس نہیں ہوتے۔ تو میرا تو خیال ہے یہ فیکٹر ہے کہ پرسنالٹی جو ہے اور وہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے نا کہ تمام شاعرات جو ہیں وہ جی راشدہ ماہین تو نہیں ہے نا؟ جی تمام شاعرات راشدہ ماہین تو نہیں ہے، اگر آپ ظاہر میرے ہے۔ حوالے سے بات کریں۔ دیکھیں، میرا ایک فین کلب بن چکا نہیں، میں جنرل کوشچن ہے میرا یہ آپ کے لیے۔ ہاں، جو خواتین شاعرات ہیں سبھی بہت اچھا لکھ رہی ہیں، مرد حضرات بھی اچھا لکھ رہے ہیں۔ یہ خواتین کو صرف شاعری میں ہی ایج حاصل نہیں ہے، جی جی، یہ ایج زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ دیکھ لیں، آپ میڈیکل سائنس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، یا کہیں بھی خواتین کی ایک عزت ہے، رسپیکٹ کی جاتی ہے نا، بینگ اے وومن، مرد ہی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے تسلیم نہیں کرنا کہ شاعری کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت جو ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ ہوتی ہے، اسپیشلی اگر آپ کے چاہنے والے مرد حضرات زیادہ ہوں تو ایسا میں سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد ہیں ہی زیادہ دنیا میں، تو کامنٹس یا اس طرح سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اچھی پرسنالٹی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے، شکل و صورت خوبصورت ہونا جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے، پرسنالٹی ایک علیحدہ چیز ہے نا۔ اچھا، ایک اور بھی اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ بحیثیت خاتون شاعرہ کے آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں یا کیا آسانیاں میسر ہوئیں نسبتاً مرد شاعروں کے؟ جی، بہت مشکلات پیش آئیں۔ میں ایک روایتی گھرانے میں پلی بڑھی ہوں ملتان کے۔ جی جی، آلدو میرے فادر بہت ایجوکیٹڈ تھے، اور وہ لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کوئی میری تحریر نہ پڑھ لے، جی، تو میں چھپا کے رکھتی تھی اپنی وہی گولڈن ڈائری کو۔ اچھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں جیسے سے بڑی ہوئی تھوڑا کانفیڈنس مجھ میں آیا، مگر پھر بھی میں نے بہت عرصے تک بہت لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ میں کچھ لکھتی ہوں، میں شاعری کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد جب منظر عام پر میری پوئٹری آنے لگی، رسالوں میں چھپی، اخباروں میں، پھر مشاعرے میں نے پڑھنے شروع کیے 2008 سے، تو پھر مخالفت شروع ہو گئی۔ تو مخالفت گھر سے سٹارٹ ہوئی آپ کے؟ نہیں، گھر سے نہیں۔ گھر میں والوں نے کس شخص نے، فادر نے یا مدر نے یا کس نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا؟ بعد میں میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اچھا جی، میری ساس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے، میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ تم لکھتی ہو تو تمہیں ضرور وہ خود بھی رائٹر ہیں؟ نہیں، وہ تو ڈفرینٹ فیلڈ کے ہیں جی، سول انجینئر ہیں وہ، مگر انہوں نے میری ہر چیز جو میں لکھتی تھی ان کو سناتی تھی، تو اپریسیشن ان سے بھی ملی، پھر گھر والوں سے بھی ظاہر ہے۔ مخالفت جو ہے وہ ادبی حوالے سے مخالفتیں جیسے ہوتی ہیں اس طرح ہو گئی، لوگوں نے کی، مگر میں ڈٹی رہی اور میں پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے دیکھا کہ ادا جعفری جو تھیں ان کی بھی مخالفت ہوئی، پہلے پروین شاکر کی بھی ہوئی، نوشی گیلانی ہمارے بھاولپور کی ہیں، بہت خوبصورت اچھی شاعرہ، ان کی بھی مخالفت ہوئی۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے مردوں میں بھی، آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سے شاعر ہمارے جو ہیں ان کی بھی مخالفت، شروع میں ہر ایک کی مخالفت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں آپ کو۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ کسی کو قبول نہیں کرتے آپ قبول نہیں جاتے، تو میں تو یہ قبول لیتی ہوں لوگوں کو، میں کہتی ہوں ہاں کہ ٹھیک ہے، کوئی آ گئی ہے بندی، نیا شاعر آیا، تو میں ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا، میرے سینئرز نے، شبنم شکیل جو تھیں انہوں نے، وہ بہت بیک اپ کرتی تھیں مشاعرے میں، میں ایک چیز سناتی تھی تو شبنم آپی کہتی تھی نہیں ماہین اور پڑھے گی، اور سناؤ اور سناؤ۔ جی، بہت محبت مجھے ملی ان سے، میں ان کو ابھی بھی یاد کرتی ہوں، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ میری جو سینئر شاعرات ہیں انہوں نے مجھے بہت حوصلہ افزائی دی، میرے سینئر شاعروں نے، الحمدللہ اب میں مطلب بڑے بڑے مشاعرے اور ورلڈ لیول پہ میں
پڑھتی ہوں مشاعرے، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے، میری فیملی کی سپورٹ ہے، اور میرے سینئرز نے مجھے بہت زیادہ، خالد خواجہ صاحب جو ہیں 2-3 سال پہلے سے میرے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے، آپ کے بزم یاران سخن کے بھی بہت اچھے شاعر ہیں، تو خالد خواجہ نے مجھے بہت حوصلہ دیا لائف میں، ہی از ون آف مائی بیسٹ فرینڈس، تو آئی اپریشیٹ ہم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں میں تھوڑا سا ہوتا ہے نا لائف میں، آپ کو بہت سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو خواجہ صاحب نے ہمیشہ مجھے بیک اپ کیا اور کہا کہ نہیں ڈٹی رہو، بہت زیادہ میرے ہسبینڈ نے، میرے فرینڈس نے، تو الحمدللہ مشکلات آتی ہیں چلی جاتی ہیں، چلی گئیں، اللہ کا شکر. ایک اور سوال ہے کہ شاعر کو ودیت ہوتی ہے شاعری، یا پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ شاعری سیکھ سکتا ہے اور شعر کہہ سکتا ہے؟ نہیں جی نہیں، کوئی بھی شخص، ہر شخص شعر نہیں کہہ سکتا، جو شاعر ہوتا ہے وہی شعر کہتا ہے، ٹھیک ہے. آلدو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کچھ موجود ہے، شاعری کچھ لوگوں کو دیر سے پتہ چلتا ہے، مگر شاعر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھ کے کچھ سیکھ لیں گے اور شعر کہنا شروع کر دیں گے. نو. اگر آپ ادب پڑھ رہی ہیں اور کافی عرصے سے پڑھ رہی ہیں تو کیا دیکھیں، یا اس کے اندر وہ ردم، وہ میٹر اگر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے تو وہ تو پھر تو کہے گا یا کہے گی، لیکن نہیں ہے تو وہ شاعر، آپ کتنا بھی کچھ پڑھتے رہیں. دیکھیں میرے ابو سے زیادہ لٹریچر کس نے پڑھا ہوگا، تو وہ شاعر تو نہیں تھے. صحیح، درست فرما رہی ہیں. ہاں جی. میرا بھی یہ خیال ہے جو آپ کا خیال تھا. پہلے حصے میں ہم نے بریک سے پہلے آپ سے درخواست کی تھی کہ اپنا کلام سنائیے اور ترنم سے سنائیے، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ سیکنڈ حصے میں ہوگا. تو ہمارے ناظرین انتظار کر رہے ہیں آپ کی شاعری کا بھی اور آپ کے ترنم کا بھی. لیجئے ناظرین. پہلے میں 2-3 شعر ترنم سے سنا دیتی ہوں. رنگ خوشبو شرار ہے ماہی، واہ، اس کو بھی مجھ سے پیار ہے ماہی. واہ، رنگ خوشبو شرار ہے ماہی، اس کو بھی مجھ سے پیار ہے ماہی. جسم و جاں کے شراب خانے میں نشائے وصل یار ہے. واہ، بہت بہت. نشائے وصل یار ہے ماہی، نشائے وصل یار ہے ماہی. مجھ سے ملنے وہ روز آتا ہے، اس کا مطلب تو پیار ہے ماہی. اس کا مطلب تو پیار ہے ماہین. واہ، بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے سنایا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے. تھینک یو. یہ جو آپ کا نام ہے راشدہ ماہین، جی، یہ ماں باپ نے دیا ہوا ہے یا اس میں کوئی تخلص بھی آپ نے؟ جی، میرا نام راشدہ ملک ہے. اچھا، راشدہ ملک. ٹھیک ہے، تو ماہین میرا تخلص ہے. اچھا. ویسے مجھے گھر میں ماہی ماہی کہتے ہیں، مطلب مانو بھی کہتے ہیں اور ماہی، تو پھر امی مجھے ماہین کہتی تھی. اچھا اچھا. بچپن کا جیسے نام ہوتا ہے نا، تو پھر میں نے ماہین تخلص کر لیا نا شاعری میں. تو ہم آپ کو پکاریں ماہین کے نام سے. جی. کوئی اور کلام، کوئی غزل سنائیے. شہر تمنا چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. شہر تمنا چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. شہر تمنا چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، عشق میں اپنا رزق کمانا پڑتا ہے. واہ واہ. تم کو بس آواز لگانی ہوتی ہے. واہ واہ. تم کو بس آواز لگانی ہوتی ہے، لیکن مجھ کو بھاگ کے آنا پڑتا ہے. واہ واہ واہ. عشق غضب کی ایک مصیبت ہے ماہین. واہ. عشق غضب کی ایک مصیبت ہے ماہین،
تصویروں سے جی بہلانا پڑتا ہے، واہ واہ، تم کو بس آواز لگانی ہوتی ہے، لیکن مجھ کو بھاگ کے بھاگ آنا کے آنا پڑتا ہے۔ پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مہند، بہت اچھی آپ نے ہمیں غزلیں سنائیں۔ تھینک یو۔ ناظرین، وقت اختتام کو ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے شاعر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ باسط جلیلی خدا حافظ کہتا ہے۔